بابا آپ کو پتہ ہے آج میں آپ کو موٹیویشنل لیکچر دینے جا رہی ہوں جو آپ کو بالکل حیران کر دے گا. جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی جی ایکسائٹیڈ ہو؟ یس. چلے پہلے یہ چیز آپ کو پتہ ہے ہمارا جو برین ہوتا ہے نا وہ ہمارے سب سے بڑی اسکل ہوتی ہے اور ہماری طاقت بھی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک پازیٹیو ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو ہوتا ہے. اب میں آپ کو اس کے لمبے لمبے میننگز بتاؤں گی جن کو آپ سن کے حیران رہ جاؤ گے. پہلے ہم پازیٹیو کی طرف چلتے ہیں. ہمارا آدھا برین جاتا ہے کہ ہم پیور جس جگہ پہ جائیں, سکون سے رہیں, سب کا ایسے سے خیال رکھیں, سب سے اسمائل کر کے ملے, ان کے ساتھ ہلے جلے, ان کے ساتھ سب کچھ کرے. اور نیگیٹو کہتا ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ تباہ کر دو, جیسے لیونارڈو ڈا ونچی کے اندر آ رہا تھا. ایک طرف ایک پینٹنگ کرنے والا آرٹسٹ بیٹھا تھا اور ایک طرف مشینز بنا کے لوگوں کو ختم کرنے والا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بیٹھا تھا. اور پتہ ہے اس کا جو نیگیٹو تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ ایسی مشینز بتائیں جس سے دشمنوں کو سبق سکھایا جا سکے. دیکھو سب کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور جو دونوں کو مینٹین کرنا سیکھ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب. دیکھو کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ایک سیڑھی ہو وہ بالکل برابر ہو, یعنی کبھی بھی کچھ کو کچھ نہ ہوا ہو, چاہے بارش آئے آندھی آئے کچھ نہ ہو, وہ ایسی ہوتی ہی نہیں ہے سیڑھی. دیکھو آپ کی ایک سیڑھی ہے, اس کو آپ نے دیکھا وہ آپ نے بارش میں رکھ دی, اب بارش میں تو اس کا ہو جائے گا نا, وہ لکڑی کی بنی ہے تو ویسے ہی خراب ہو جائے گی اور دھوپ میں لگے گی اس کا کلر اٹھ جائے گا. تو ویسے ہماری کامیابی کی سیڑھی بھی ایسی ہی ہوتی ہے. اور کئی لوگ ایسے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات ان کے لیے معمولی سی رہ جاتی ہے کہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کر لیں گے, مگر دیکھو ہمارا کنفرٹ زون ہمیں کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتا. آئی سمجھ ہمیں, ہاں جی, وہ ہمیں ہمیشہ پکڑے رکھتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں, میں ایسے کر کے نا بھاگ رہی ہوں اور پیچھے سے مجھے کسی نے پکڑا ہوا ہے تو میں کیسے بھاگوں گی؟ میں ایسے ایسے کرتی رہوں گی مگر میں بھاگ نہیں پاؤں گی کیونکہ وہ پکڑا ہوا ہے مجھے. ہاں جی, ویری گڈ. اب جو لیزی پن ہوتا ہے نا وہ ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ہمارے لیے ایک ایسا دشمن بن جاتا ہے جس سے ہم نے اس سے لڑائی کرنی ہوتی ہے. ہم نے اس کو سکھانا ہوتا ہے مجھ سے کیوں بات کی, اور میں بتاؤں گی اس کو, اور کامیابی خود ہنستی ہے. واہ, اس کے لیے ایسا جیسے مووی نہیں چلتی ویسے وہ ایسے بیٹھ کے نا اپنی چپس کھا رہی ہے ایسے کر کے. یہ دیکھیے وہ ایسے کر کے چپس کھا رہی ہے. ہاں یہ اچھا کر رہی ہے. وہ چاہے تو اس کو ون کر سکتی ہے, چاہے تو آؤٹ کر سکتی ہے. وہ اس کے سٹائل کو نہیں دیکھتی, وہ اس کے کپڑوں سے جج نہیں کرتی, اس کے جوتے کیسے ہیں اس سے جج نہیں کرتی. وہ دیکھتی ہے کیا اس کا مائنڈ اس پر حاضر ہے, کیا وہ اس پر فوکسڈ ہے, کیا وہ اس پر چیزوں پہ زیادہ فوکس کر کے دیکھتی ہے, یا ویسے کہ بس کامیابی پانی اور ہم نے لوگوں کو شو آف کرنا ہے اس لیے کرتی ہے. تو یہ سب کچھ میٹر کرتا ہے. یہ میٹر نہیں کرتا آپ کیسے کس خاندان سے ہو, آپ کے پاس گولڈ ہے یا گاڑیاں ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کیا آپ کے پاس آپ کا بڑا بنگلہ ہے, یہ سب کچھ میٹر نہیں کرتا. یہ دنیاوی چیزیں ہیں نا, ٹھیک ہے. آگے بات یہ ہے کہ ہماری جو اسکل ہوتی ہے نا اس سے ہی ہمیں منی مل جاتی ہے, اور جو لوگ منی کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو کبھی اسکل نہیں مل پاتی. اگر اسکل ہے تو کامیابی, منی سب کچھ ہے, دوست ہے. اگر اسکل نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں بار بار اسکل اس لیے کہہ رہی ہوں, اسکل ہی ہمیں ہماری چیزیں دکھاتی ہے. اگر یہ دیکھو پھول کے اندر کیا ہوتا ہے, خوشبو ہوتی ہے. کسی کے اندر خوشبو نہ بھی ہو تو اس کا کلر اوپر دھوپ پڑتی ہے تو ایسے روشن ہوتا ہے. یہ سب کچھ میٹر کرتا ہے. اگر وہ یہ دیکھیں کہ وہ مطلب کہ کیا اس کے ساتھ لوگ ہیں, کیا وہ امیر ہے, تو یہ تو میٹر نہیں کرتا. وہ کتنا خوبصورت ہے, خوبصورت سے میٹر نہیں کرتا. کیا وہ کھلکھلا رہا ہے, ایسے ہیپی ہمیشہ سب کے لیے اپنا دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, یہ میٹر کرتا ہے. اب دیکھو یہ بات کمپلیٹ ہوگی پازیٹیو اور نیگیٹو. اب اگلا پارٹ جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ ہمارے یہاں پر تقریباً 3 پارٹ ہونے والے. یہ سیکنڈ ہے. اس میں یہ ہے کہ
دیکھو اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز لینی ہے یا کسی کو دینی ہے, اگر آپ نے دینی ہے تو اس کو دکھا کے مت دو. اگر دکھانی ہے نا تو وہ لوگوں کو جانا چاہیے, کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ اوپر لکھ دو دیکھیے آج ہم نے یہ کیا اور ان کو یہ ہو گیا, ان کا گھر بدل گیا. یہ لکھنے کے بجائے یہ لکھو ان کے لیے کام کرنا چاہیے, ان کے لیے مدد کرنی چاہیے, ہمارے ساتھ جڑو اور ان کی مدد کرو. یہ اچھا ہے یا وہ اسٹیٹمنٹ بتاؤ کون سی؟ ہاں پتہ کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہے, لوگوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے, ہم اچھے طریقے سے اگر کسی کو دکھانے تو اس کو سمجھانے کے لیے, شو آف کرنے کے لیے بالکل نہیں. اور اگر کسی سے اب آپ نے کسی سے مانگنا ہے, کسی سے آپ نے کوئی چیز لینی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس ایسے دوست ہیں جو آپ کو وہ چیز نہیں دے رہے, آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جب پیسہ تھا تو تب ہم تھے, اب پیسہ نہیں تو ہم بھی نہیں. کئی دوست ایسے بھی ہوتے ہیں, مگر ایک واحد دوست ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. ہمارا واحد دوست ہے, وہ کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو جب اللہ سے مانگتے ہیں نا اس طرح, یا رسول اللہ یا رسول اللہ دے دو نا پلیز, تو اللہ فوراً دے دیتے ہیں. تو جب میرا کچھ مزے کا کھانے کو دل کرتا ہے نا, یعنی کریونگ ہو رہی ہوتی کچھ مزے کا آ جائے, تو میں دعا کرتی اللہ جی پلیز مزے کا کچھ کھانے کو بھیج دو نا پلیز. پھر اللہ تعالیٰ بابا کو کہتے ہیں کہ ہو جاؤ بیٹی کو لے کے جا, اور پتہ ہے اتنی جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے. ابھی کل میرا دل کرا تھا جاؤں, مگر میں تو ساری فیملی کے ساتھ جاتی ہوں نا. آپ کو پتا اکیلے میں یعنی ماما کے ساتھ اکیلے جاؤں تو اتنا مزہ نہیں آتا, بابا کے ساتھ اکیلے جاؤں تو اتنا مزہ نہیں آتا, جب تینوں اکٹھے ہوتے تب مزہ آتا ہے. اس لیے میں دعا کری تھی جب ساری فیملی اکٹھے ہو کے کل خوب انجوائے کرے, تو کل ہوا بھی تھا ہے نا, اتنا مزہ آیا تھا. تو بس اللہ سے مانگا کرو, کوئی بڑی چیز ہو چھوٹی ہو اللہ دینے والا. یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی چیز نہ بھی ہو نا, کوئی چھوٹی سی چیز بھی نہ ہو, تو اللہ سے مانگ لو. اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز دیتا ہے. دیکھو جیسے آپ نے کار لینی ہے, فرض کرو آپ نے دعا کی کہ بڑا ہی اداس ہو گیا, اللہ جی دے دو ہمارے یہ مسائل ہے. پھر آپ کو نا پیاری اللہ, پیاری سی اللہ آپ کی سب کی رحمت کریم ہے نا, پلیز مجھے دے دو, میرا دل کرتا ہے پلیز. دیکھتا اللہ دیں گے, چل جلدی سے دے, لیٹ سے دے, اللہ کی مرضی ہے. تو ایسے مانگا کرو نا, ایسے رو کے کیوں مانگتے ہو, خوش ہو کے مانگو. اللہ سے امید ہونی چاہیے, جتنا بھروسہ کرو گے اتنا ہی دے گا اللہ. چیز وہی ہوگی, مگر اندر جو چیز بھر کے دے گا نا اللہ, وہ بڑی ہوگی. دیکھو اگر آپ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جھولی پھراتے ہیں, پیارے اللہ پلیز دے دو, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پلیز دے دو, آپ جو سب سے کریم ہو نا, اس طرح مانگو. دیکھنا اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں, میرا بندہ آیا میرے پاس. چلو میں میری رحمت یہ نہیں کہتی کہ اس کو نہ دو, بلکہ میں اس کی ساری جھولی بھر دوں گا. اور پھر انسان تنگ رہ جاتا ہے, اتنا اچھا اللہ, اتنا بڑا اللہ. یہ بات ہے. اگر آپ اپنے دوست سے ایسے کرو تو وہ کہیں گی کہ یہ تو ایسے ہی آ گئی ہے ڈرامے کرنے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, اگر ہم اپنے دوست سے ایسے کریں تو اللہ کو کرے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے, میرا بندہ آ گیا ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کو ہم سے سب سے زیادہ پیار ہے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے تب سے پیار کرتا ہے جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے. تو اب تو ہم آ بھی گئے, ہم بڑے بھی ہو گئے, تو تب مانگنے سے کیا ہو رہا ہے, اللہ کے خزانے تو بڑے پڑے ہے نا, یہی بات ہے نا. اور یہ پارٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. اب تھرڈ پارٹ یہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو خوش کرتے رہو, ٹھیک ہے, کیونکہ جس کے چہرے میں خوشی آئے گی پھر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا, آپ کا برین کو سکون ملے گا, واہ آج تو بڑا اچھا کام کر دیا میں نے. وہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں نا, یعنی چھپا کے, تو پھر آپ کو خوشی ہوتی ہے, واہ میں نے دیا, مجھے بہت اچھی لگ رہا ہے. اور جب میں جاتی تھی نا وہاں سلاب زد کان کے پاس, تو پتہ کیا ہوا, تو میں دیتی تھی نا مجھے خوشی ہوتی تھی,
بڑا خوش ہوتی تھی میں کہ میں دے رہی ہوں, اور میرا دل بالکل خوش ہوتا تھا کہ دل کرتا تھا باہر دل آ گیا ایسے سے ایسے کرے, یہ ایسے مزہ آتا تھا. اب یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو نا اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے. دیکھو اگر آپ نے اپنا نیو فرینڈ بنایا, سمجھو ہم دونوں ایک فرینڈ بن جاتے ہیں, آپ مجھے نہیں جانتے میں آپ کو نہیں جانتی, ویسے آپ میرے ڈیڈی ہو. اب چلو میں آئی ہوں اسکول کے اندر, اب میں کیا آئی ہوں, ہائی ہائی ویئر از مائی روم, آپ کو کہ آپ یور روم از دیئر, ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہہ دیا. اب پتہ کیا ہوا ہے, اب آپ نے مجھے صحیح بتا دیا اور میں خوش ہوگی. میں نے کہا کہ اب وہ جو واٹر کولر ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہے, آئی ایم تھرسٹی, میں تھرسٹی ہوں, یعنی مجھے پیاس لگی ہے اور میں پیاسی ہوں. تو آپ نے بتایا وہاں, اور جب میں نے کہا ٹیچرس روم کہاں ہے تو آپ نے کہا وہاں, میں نے کہا پرنسپل روم کہاں ہے, آپ نے کہا پیچھے. تو پھر مجھے یہ ساری ڈائریکشنز پتہ چل گئی. اب دیکھو اب کوئی اور آتا ہے, اگر میں اس سے پوچھوں وہ ایسے کرے کہ نہیں اچھا پرنسپل روم وہ ادھر ہے, آپ کی کلاس روم وہ ادھر ہے, کولر ادھر ہے, تو کیا ہو رہا ہے, سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا. ٹیچر روم ادھر ہے, تو کیا ہوا, اس نے جھوٹ بولا, اس نے جھوٹ بولا. تو جب جھوٹ بولتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کافی زیادہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھو آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ اللہ سے معافی مانگ سکتے ہو. تو آپ کا توبہ کا مٹکا ٹوٹ گیا, سمجھو آپ کا یہ آپ کر لو, یہ تھوڑی سی خراب ہو گئی. آپ گئے ہو اپنی مما کے پاس, مما جی اس کو صحیح کر دے, تو مما نے کیا مگر وہاں پر اسٹچ کیے ہوئے نشان رہ گئے, رہتے ہیں نا. دیکھو سمجھو یہاں پر مما نے کیا, یہاں پہ مجھے کچھ یہاں پر کچھ چیز سے اڑ کے پھٹ گیا تھا, اسکریچ ہو کے پھٹ گیا تھا. اب میں نے دیکھا تو یہاں پہ مما کے پاس گئی, مما یہ دیکھو یہاں سے ہو گیا, مما نے ایسے کیا تو وہاں نشان رہ گیا. مگر جب کوئی چیز ٹوٹ جائے تو وہ ٹوٹی رہتی ہے, کبھی جڑتی نہیں ہے. جیسے شیشہ ٹوٹ جائے ہم اس کو کبھی جوڑ نہیں سکتے, جوڑیں گے تو ایسا نہیں دکھے گا, ویسا لگے گا ٹوٹا ہوا جوڑا ہے, تو وہ ایسے ٹوٹا بھی ہے. مگر اگر توبہ کا مٹکا ٹوٹ گیا تو اللہ کے پاس جاؤ, اللہ ایسا جوڑیں گے جو ہمارے یہاں پر فرشتے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا, انسان کو کیا پتہ چلنا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے ہوتے ہیں. اچھے کام کرنے سے ہمیں کامیابی مل جاتی ہے. جیسے بارگراف آپ نے پڑھا ہوگا نا میتھس کے اندر, میں تو پڑھ رہی ہوں نا. دیکھو چھوٹے سے بڑا, بڑے سے بڑا, بڑے سے بڑا, بڑا بڑا, تو یہ سٹیئرز ہوتی ہے. اور جب آپ نے ایک لیول کمپلیٹ کیا آپ کے لیے کامیابی کلیپنگ کرتی ہے, نیکسٹ کیا, اور جب آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا ایک لیول, تو وہ آپ کو کافی زیادہ خوش کر دیتی ہے, کسی طرح سے خوش کر دیتی ہے. اب جب آپ اپنا کامیابی پا لیتے ہو نا تو کیا ہوتا ہے, کامیابی جو ہوتی ہے نا آپ کو اس کے بعد خود چل کے نہیں جانا پڑتا, وہ خود ہی آ جاتی ہے. اب دیکھو آپ نے پا تو لیا مگر آپ نے کافی زیادہ لیزی پن کر کے, وہ بھی ایسے کرتے ہیں نا, یہ لوگ ایسے بھی پتہ نہیں کیسے کیسے پہنچ جاتے ہیں. کامیابی تب نہیں آئے گی. کامیابی کو چاہیے آپ فاسٹ چلو, آپ کے اندر جنون بڑھاؤ. چلو میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. چلو کہانی کے دونوں کریکٹرز, ہم دونوں, آپ ڈیڈی رہو گے اور میں ڈاٹر رہوں گی. اب چلتے ہیں ہم اپنی اسٹوری کی طرف. اب یہ ہمارا اسٹوری لیول آ گیا, یہاں پہ شاید 2 اسٹوریز آئیں یا 1 ہی آئے, ٹھیک ہے. اب ہم اسٹوری لیول پہ پہنچ گئے. ہائی, گڈ مارننگ. ڈیڈی مجھے جانا ہے اپنے باغ کے اندر, تو میں سوچوں ہم ادھر جا کے کافی سارا پکنک کریں گے, ٹھیک ہے نا. چلو چلتے ہیں. یہ ہم پہنچے ٹائم ٹریول کر کے. واہ دیکھو ہم یہاں پہنچ گئی. چلو مجھے تو کافی زیادہ نیند آ رہی ہے, میں تو سوچ رہی ہوں میں یہاں سو جاتی ہوں. آپ بھی سو جاؤ. آپ نے کہنا ہے کہ مجھے اتنا نیند نہیں آئی, بس تھوڑی تھوڑی آئی ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے ایسے کر لیتی ہوں, اور میں بھی سو جاتی.
यस हम कुछ करते हैं. जी जी देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये. ऊपर को देखो, बहुत ऐसा बहुत लग रहा है पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंचा है. वाह, वाओ, ये तो बहुत ही प्यारा है. बटरफ्लाई. हेलो ओह, मैं कुछ ज्यादा ही स्टोरी से बाहर निकल गई. देखो ये फूल कितना चमक रहे हैं. जी बहुत आपने ज्यादा. कहना, हाँ वो बटरफ्लाई भी इसी कलर की थी, वो भी ऐसे चमक रही थी. हाँ वो बटरफ्लाई भी इसी कलर की थी, वो भी ऐसे ही चमक रही आ, थी. कितनी प्यारी खुशबू आ रही है. देखो ना इधर ही आओ, मैं आपको बस ये देखो. हाँ बहुत बहुत मजा आ रहा है बहुत ज्यादा. बाबा. मेरा तो दिल कर रहा है यहाँ थोड़ी देर रुकते, कितना मजा आ रहा है, सुकून भी मिल रहा है. जी बहुत नेचर की गोद है ना. हाँ यहाँ तो नीचे की आर्म्स है, देखो तो सही उस साइड को देखो. हाँ कितनी ठंडी हवा है. बहुत 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 हल्की हल्की हवा. चलो यहाँ बैठ के बातें करते हैं. जी यस. नेचर कितना खूबसूरत होता है ना. नेचर से हमें साथ रहना चाहिए. नेचर हमारी कामयाबी की तरफ लेके जाता है. स्टॉप, यहाँ पर होगी हमारी स्टॉप स्टोरी. अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला कि नेचर हमारी कामयाबी की तरफ लेके जाता है. और नेचर हमारा एक लेवल होता है जो काफी ज्यादा हार्ड होता है. नेचर के साथ दोस्ती करना तो काफी सारे लोग कहते हैं आसान होता है, मगर नहीं, एक दिन में दोस्ती नहीं होती. हर रोज जाकर उनमें काफी सारी एक्टिविटीज करना, यानी उधर जाके स्पीचेस बनाना, उनके साथ खेलना, उनके साथ सब कुछ करना, कि एक दिन नहीं हो सकता. या आपको अपनी पूरी लाइफ करना होता है, और ये लेवल कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे सक्सेस पा लो और जब तक है. देखो इन सब के अंदर भी एक काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है. देखो हम देखें तो हमें लगता है इनमें खाली ये 2-3 डिज़ाइन है. अब मैं जब वो उसको देख रही थी इसके एक पत्ते को, उसमें से मुझे इतने प्यारे प्यारे ना लग रहे जैसे फेस नहीं होते स्माइल करते हुए, मुझे वो सच्ची मुझे दिखे थे. ऐसे सूरज में करके मैं ऐसे, ये देखो ऐसे मुझे दिखे थे, बड़े ही खूबसूरत थे. और मेरा दिल कर रहा था मैं जल्दी से उछलूं, मगर मेरे स्पीच का टाइम हो गया था. ये देखो ये इतने खूबसूरत लगते हैं ना मुझे इस तरह की डिज़ाइन. पता है क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी खुशी होती है. जब इनको कोई कुचलता है तो इनको भी दर्द होता है. इनमें इमोशंस पड़े हुए हैं. ठीक है, अगर इमोशंस की बात की जाए, कुछ होते हैं हैप्पी 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 स्माइली. देखो आ स्माइल करो. और कुछ होते हैं सैड होते हैं, और कुछ होते हैं मैं एंग्री हूँ, आई एम एंग्री, आई एम सैड, आई एम हैप्पी 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 हैप्पी. देखो इतने सारे हैं ना इसमें. तो देखो इसी तरह होता है हमारे साथ. अब अगर आप चाहते हो कि देखो आप आज़ाद घूमो, हमारा चाहे पाकिस्तान आज़ाद है, कोई हुकूमत नहीं कर रहा, मगर मेरे ख्याल से ये बात है कि आप जो लीडर्स हैं ना उनको चाहिए, यानी जो हुकूमत है उसको चाहिए कि वो रूल्स तो बनाए, मगर ऐसे कि आवाम उसको फॉलो कर सके. आप उन पर ज़्यादा दबाव न डालें, प्रेशर ना करें, क्योंकि आप उनकी असल बादशाह नहीं हैं, और ना ही आप उनके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और ना ही आप उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और ना ही इमोशंस को. पता है क्यों? क्योंकि आप असल बादशाह नहीं हैं. आप तो एक ऐसे हेल्पर बने हैं ना आवाम के लिए. ठीक है, आप उन पे हुक्म नहीं चला सकते. ये अवाम ने आपको चूज़ किया कि आप उनका हेल्प करें. ठीक है, आप हेल्पर हैं. ठीक है, आप एक आप समझे आप लीडर है. लीडर नहीं है, आप बताने वाले हैं कि ये रास्ता सही है और ये गलत है. असल जो बादशाह है वो तो अल्लाह है, वो तो अल्लाह है. ठीक है ना. इसलिए आप इस पे क्या थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे, मतलब मैसेज क्या देना चाहते हैं इस पे कि इंसान का जो किसी इंसान पर किसी का ज़्यादा दबाव डालना या उस पर हुक्मरानी करने पे आप क्या कहना चाहते हैं? दिस इज़ माई क्वेश्चन एंड योर आंसर. टेल यू मी.
हाँ जी बेटा, ये जो हमारे हुक्मरान होते हैं जिनको आपने बादशाह कहा, हुक्मरान जो हैं, दरअसल इनकी हैसियत अवाम के खिदमतगार के सिवा कुछ भी नहीं होती। ये अवाम के खिदमतगार होते हैं, लेकिन ये आजकल उल्ट चल पड़ा है। ये खिदमतगारी की बजाय, अवाम की खिदमत की बजाय, अवाम के ज़हनों को, अवाम के जिस्मों को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन दिल और दिमाग कभी कंट्रोल नहीं हो सकते। जी जी जिस इंसान के अंदर आज़ादी के जज़्बे हैं, अपने आज़ादी के जज़्बों को कभी मरने ना दो। आप आज़ाद, अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, तो किसने इन बादशाहों और हुक्मरानों को इजाज़त दी कि वो रियाया और आवाम को ग़ुलाम बना लें? तो हम बिल्कुल आज़ाद हैं, अल्लाह की तरफ से हम आज़ाद पैदा हुए हैं, तो हमें अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है। ये सिर्फ़ अवाम के खिदमत गुज़ार हैं। जब अवाम इन लोग जब आते हैं कहीं किसी जगह, तो अवाम इन पे फूल और कलियाँ फेंकते हैं, इतने-इतने फूल फेंकते हैं, तो वो दरअसल फूलों की तौहीन होती है। इतनी नाज़ुक-नाज़ुक सी फूल और कलियाँ जो खुशबू से भरी होती हैं, इन पे फेंकना ये दरअसल हत्के इज़्ज़त है। यानी इससे इंसान के ज़मीर, ज़र्फ़ और इज़्ज़त का जनाज़ा निकल जाता है, जो ऐसी घटिया हरकतें कर रहा होता है। तो इन लोगों को यही एहसास दिलाएँ कि आप हमारे वोट की ताकत से इस मंज़िल पे, इस कुर्सी पे पहुँचे हैं। अगर हमारे वोट की पावर और ताकत आपके साथ ना होती, तो आप कभी भी ना पहुँचते। लेकिन मेरा बेटा, आजकल तो इसके बरअक्स है। हमारे ही मुल्क में आप चीज़ें देख सकती हैं कि यहाँ वोट किसी और का है, हुकूमत किसी और की है, ठीक है? इस चीज़ को उल्टा कर दिया गया है, लेकिन इसका एक दिन जवाब ये हमारी चीज़ें इस कायनात में महफूज़ हो रही हैं। कायनात भी रद्द-ए-अमल जी देती जी है जी और जी आखिरत में भी इसका रद्द-ए-अमल सामने आएगा। हम्म तो ये मत भूलें कि ये सब कुछ करने से वो कामयाब हो गए हैं, नहीं, ऐसा करने वाले जी जी खसारे में हैं। क्योंकि वो एक सारा दिन वोट डूबेंगे और हर कीमत पे डूबेंगे, और अल्लाह की गिरफ्त और पकड़ बड़ी सख्त है। किसी ने क्या खूब कहा था कि मैंने दुनिया के अंदर 2 इंसान इस तरह के कभी नहीं देखे कि एक आदमी सखी हो, अल्लाह की मखलूक पे सखावत कर रहा हो और उसके माल में कमी आ गई हो, और एक इंसान अल्लाह की मखलूक पे जुल्म कर रहा हो और वो अल्लाह की गिरफ्त से बच गया हो। तो ऐसा करने वाले अल्लाह की गिरफ्त से कभी नहीं बचेंगे। जी, जैसे आपने कहा ना कायनात भी अमल देती है, हाँ, तो उसका ये भी है कि जो हम सोचते हैं ना, उसका अमल आता है। हाँ, देखो, ये समझ ले एक मशीन है, हाँ, ठीक है? कॉस्मोस एक मशीन है, हुँ, जिसपे आप अपना थॉट्स डालते हैं, अपने ड्रीम्स डालते हैं, हुँ, और वो आपका काम बन के आपको ऐसे ही दे देती है, हुँ, ठीक है? अब ये बात है कि एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि देखो ना, जैसे होता है चिड़ियाघर, हुँ, हम बोलते हैं चिड़ियाघर उर्दू में, उसको वैसे जू कहते हैं। अब चिड़ियाघर के अंदर सारे एनिमल्स होते हैं, टाइगर होता है, एलिफेंट होता है, सब होते हैं, मगर एक चीज नहीं होती, चिड़िया होती। इसलिए काफी सारे बहुत ही बड़ी बात करने वाली हूँ यस, कि पाकिस्तान के अंदर हुँ, नाम किसी का मजलूम का है और हुक्मरानी किसी और की है। हुँ, नाम चिड़िया का है हुँ, मगर अंदर कोई और है। चिड़िया कहती है कि देखो, बजट तो मेरे ऊपर कोई नहीं लगता, नन्हा सी तो मैं हूँ, ना मेरे पास कुछ है और ना कुछ, मैं तो नन्ही सी, मेरे नाम का रखा चिड़ियाघर, और हुआ मेरे साथ कैसा जुल्म, बंद करके रख दिया मुझे पिंजरों में, मैंने क्या किया था तेरे साथ इंसान, हुँ, क्या किया था इंसान, मैं तेरे से पहले आई थी और तेरे बाद भी नहीं,
بلکہ تو میرے بعد آج میرے اوپر حکمرانی کیوں کر رہا ہے؟ کیا میں نے تجھ پر حکمرانی کی؟ اگر تجھے جیل میں بند کیا جائے تو تو کیا کرے گا؟ اگر مجھے کیا جائے تو میں کیا کروں گی؟ نہ ادھر کوئی آکسیجن، نہ کوئی سانس لینے کا ذریعہ، بند کر کے مجھے رکھا ہے تو نے۔ بجٹ بھی میرے اوپر کوئی نہ لگتا، ننھی سی تو ہوں میں، ننھی سے تو ہوں میں۔ یہ الفاظ ہیں ایک چڑیا کے جو کہتی ہے میرے نام پر وہ چیز رکھی ہے اور اس چیز پہ میرا کوئی حق نہیں۔ جیسے وہ ہمارے ساتھ ابھی کیا ہوا ہے نا وہ ابھی، ویسے نام ہمارا اور کوئی پھل ہمارا لے جاتا ہے۔ ہمارا بھی ایسا ہوا ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لوگ کافی دیر تک دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے، کون جیتے گا لڑائی۔ یہ کرنے کی بجائے آپ ان دونوں کی لڑائی سولو کرو۔ مظلوم کی تو کوئی ہوتی نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی آرام سے اپنی چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اور ظالم کو سکون نہیں آتا کہ میرا دل نہیں مان رہا، اس کو کچھ ہو جائے تو ہمارا دل مانے گا۔ یہ ہوتا ہے، بس یہ ہمارا ابھی کا حال ہے۔ کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ جو چڑیا ہوتی ہے نا، ننھی سی ہوتی ہے، بالکل کیوٹ سی، فلوفی سی، ٹوٹو سی، ایسی وہ کہتی ہے۔ اب اس کا دوسرا شعر کہ میں صبح صبح اٹھ کے سورج کی کرنوں میں گاتی ہوں گیت، سارے کچھ انسان سن کے مجھ سے خوش ہوتے ہیں، کچھ دیکھ کر آنکھوں میں خوشی لے کر مجھے دیکھتے ہیں، کچھ غصے بھری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا میں نہیں ہوں اس دنیا میں؟ کیا میں نہیں ہوں اس دنیا میں؟ سورج کی کرنوں میں میں گاتی ہوں گیت، سنہرے سے پیارے سے دن میں صبح آغاز کرتی ہوں میں، گیت گا کے کرتی ہوں سب کو خوش، مگر نہ ہو وہ خوش جو ظالم ہے اس دنیا کا، نہ خوش ہو وہ ظالم جس کو دل نہ بھرتا کسی کو تنگ کر کے، اس کا دل نہ بھرتا کسی کو تنگ کر کے۔ آرام سے کوئی مظلوم جا رہا ہو تو اس کا دل نہیں بھرتا کہ اس کو تنگ کیا جائے، اس کا دل کرتا ہے بس تنگ کر کے اس کو اچھی طرح ختم کر دیا جائے۔ گیت گاتی ہوں میں ایسے کہ کبھی کسی کو خوش کر دیتی ہوں اور کسی کو مجھ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب اس بات کی تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ اس چڑیا کا کیا مفہوم نکل رہا ہے؟ چڑیا تو اپنی بتا رہی ہے نا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو چڑیا سمجھ لے ایک مظلوم ہے۔ وہ کہتی ہے میرے اوپر اتنا بجٹ کہاں لگنے والا ہے، میرے بھی کون سے اربوں خربوں روپے لگنے والے ہیں، اور ویسے آپ سب پہ لگا دیتے ہیں، مجھ پہ کیوں نہیں؟ یہ سملیاں، یہ بڑے بڑے چیزیں، یہ سب کچھ یہ تو میرے لیے بنی تھی نا، میری چیز واپس دلانے کے لیے۔ آج یہاں پر کسی کو کھانا ملتا ہے۔ یہ چڑیا کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ اب آپ چڑیا کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ڈیڈی؟ جی بیٹا، چڑیا کے بارے میں یہ آپ کی جو پیاری سی گفتگو ہے، یہ دراصل چڑیا تو بطور استعارہ استعمال ہو رہی ہے، علامت کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ دراصل میری بیٹی جو چڑیا ہے وہ تو کہہ رہی ہے مظلوم انسانوں کو، بے بس انسانوں کو، یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ میرے خیال میں یہ اس کی علامت بھی ہے، یہ خود بھی مظلوم ہے۔ پتہ کیسے؟ پتہ اس کو جب کی اڑ رہی ہوتی ہے بنا کوئی چیز کی ہے، آرام سے اپنے گیت گاتے تو آگے انسان ان کو کچھ نہ کچھ کر کے بند کر لیتا ہے، تو وہ خود بھی مظلوم کی علامت ہے اور وہ مظلوم بھی ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ ان کو ایسی دکانوں میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ 1 منٹ میں رہ سکتے۔ یہ بات ہے، میرے کہنے کا یہ مقصد ہے، اور میں آگے جا کے بتانے لگی تھی تو آپ نے پہلے سوال کر لیا۔ آگے آپ جو بتانا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا بول کے نا 2-3 منٹ اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں۔
जी बेटा, ये चिड़िया बेचारी वाकई बहुत मजलूम है, परिंदे बहुत मजलूम हैं। चिड़िया हो या और परिंदे हों या चिड़िया जंगल। तो सबकी है ना, जी जी, चिड़िया से तो सारे परिंदे जाहिर हो हाँ रहे हैं। सारे वो परिंदे ज़ाहिर हो टॉपिक रहे। था ना, तो जी चिड़िया तो जी सारे बिल्कुल, और चाहे हाँ ईगल हो, हाँ हाँ ईगल भी हाँ, तो है ना, उसने भी अपना आई खाना खाना होता है। हाँ तो चाहे वो जी कोई आई, भी हो, खूंखार हो, मगर उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए। हाँ खूनखार है बेटा, ये उसकी फितरत है, उसे अल्लाह ने हाँ, पैदा उसको किया है। पसंद आता है ना इतना करना। वो तो हमारे लिए ये कि आप प्रैक्टिस करो। जब हाँ उनके नेल्स खराब हो जाते हैं या वो हाँ, इतना काबिल नहीं रहता, तो वो अपनी चीजें करता है और दर्द सह के वो और मजबूत होते हैं। ओए ये हमें सिखाने के ओए, लिए है, तो हमें चाहिए कि हम करें ये सब कुछ। अपना ख्याल हाँ रखें, उनको पानी दें, उनको प्यारे प्यारे फूड दें, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है ना, यस। यही चाहिए। तो इसके बाद ये सबको मैसेज है, सारी जितनी भी मैंने आज की स्पीच बताई है ना, इसका ये मकसद है कि आप सबको बताया जाए कि आपको क्या क्या अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या करना है और कैसे अपनी आवाज़ लें, आप बुलंद करनी है, और अपना हक आपको आराम से कोई नहीं देने वाला, छीन के लेना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।